السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ ذبہ، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ الصلاۃ والسلام آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، الاربعین النوویہ، 40 احادیث، اور اس میں آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے حدیث التاسع عشر، 19ویں حدیث انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ میں ایک دن پیچھے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں کچھ کلمات تمہیں سکھاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کلمات سکھاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو۔ دوسرا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے، یعنی سامنے پاؤ گے کا مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا صحیح راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مدد کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، نمبر 3، اگر پوچھنا ہے تو اللہ ہی سے پوچھو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، یہ نمبر 4 ہے۔ نمبر 5، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور جان لو کہ امت اگر پوری جمع ہو جائے آپ کو فائدہ دینے کے لیے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے جمع ہو جائیں آپ کو نقصان دینے کے لیے تو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 1 2 6 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ اقلاموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحف جو صحیفے لکھے گئے ہیں جس میں تقدیر لکھے گئے تھے وہ سارے سوکھ چکے ہیں، یہ نمبر 7۔ پھر اور ایک روایت میں، ترمذی کی روایت میں ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، نمبر 8، اللہ کی حفاظت کرو وہ آپ کے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو سکون میں پہچانو، یعنی عبادت کرو سکون میں، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت کے ٹائم پہ کے وقت میں پہچانے گا۔ نمبر 9، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُكَ، اور جو آپ سے چھوٹ گیا کبھی آپ کو نہیں ملے گا وہ چیز، اور جو آپ کو مل جائے کبھی آپ سے چھوٹنے والا نہیں تھا۔ تو وہ ہو گئے 10 11 یا 10 گن سکتے ہیں، ایک گنیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو کہ مدد آئے گی صبر کے ساتھ۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور مصیبت جب شدت والی پہنچ جاتی ہے تب سکون ملے گا۔ اور آخری 12ویں بات، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 باتیں بتائی ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آج ذکر کریں گے، یہ 12 باتیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی کنیت بھی ابو العباس ہے، یعنی ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے تو ان کی کنیت بھی ابو العباس۔
تو یہ ابو العباس عبداللہ ابن عباس یعنی اپنے والد کا نام ہی رکھ دیے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والد کا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو، جیسا کہ بہت سارے صحابہ رکھا کرتے اپنے باپ دادا کے نام اس طرح سے رکھا کرتے. اور صحابی کا نام عبداللہ ہے، اور یہ صغار الصحابہ میں سے، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ پیدا ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے، یعنی نبوت کے 7ویں 8ویں سال یا 10ویں سال میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ان کی عمر ہو سکتی ہے 13 یا 14 سال، بہت ہی 13. لیکن ہم جانتے ہیں حدیث بیان کرنے میں سب سے زیادہ راویوں میں سے عبداللہ ابن عباس آتے ہیں. تو کہاں سے سیکھیں؟ ہاں، اپنے والد سے. دوسرے صحابہ سے سارے احادیث عبداللہ ابن عباس سیکھے. اور یہ سناتے ہیں بچپن میں میں تھا، یعنی میں 10-12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں صحابہ کے پاس جا کر بیٹھتا تھا حدیث سننے کے لیے. تو میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا ارے آپ سے کون سنتے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ سے کون حدیث سنیں گے. تو میں نے وہ لڑکے کو چھوڑ دیا. وہ لڑکا کھیل کود میں لگا رہا، اور میں جاتا تھا، گرمی کا ماحول ہوتا تھا، صحابہ کے کھٹکے، گھروں کے کھٹکے مارتا تھا اور باہر بیٹھ جاتا تھا جب سو رہے ہیں قیل اللہ کے وقت. وہ لوگ کہتے تھے یا ابن عمی رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آ جاتے آپ کے گھر پہ حدیث سنانے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے علم چاہیے، ہم جو ہے آئیں گے آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے، اور گرمی میں بیٹھیں گے تبھی علم کی قدر رہے گی. اور وہ بیٹھا کرتے تھے اور حدیث سیکھتے تھے. اور جب بھی بڑے صحابہ آتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو لے کر آتے تھے، ان کو باندھتے تھے حدیث سنانے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، اور سنا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس. پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ میں درس دے رہا تھا، میری عمر 40-50 کے وقت، تو وہ دوست پھر سے آیا اور کہا کہ آپ میرے سے زیادہ سمجھدار نکلے، اگر میں بھی حدیث سیکھ لیتا تو آج میں بھی درس دیتا تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا. انت اعقل منی، کہ آپ میں سے زیادہ عقل والے. تو اسی طرح علم کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے قوموں کو بلندی تک پہنچاتا ہے، اور بعض کو اسی قرآن کے ترک کرنے کی وجہ سے پستی کی طرف لے کر جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات 68 ہجری میں ہوئی، 68 ہجری میں، 68 ہجری میں ہوئی، یعنی 1400 سال اور تقریباً ہجرت، یعنی عمر 70 سال کے قریب، کیونکہ 3 سال ہجرت سے پہلے پیدائش ہوئی، تو 68 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 70 سال کی تقریباً عمر میں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ علم کیسے سیکھا، تو انہوں نے 3 چیزیں بتائی. 3 چیزوں سے میں نے علم سیکھا. سب سے پہلے بلسان سئول، کہ میں سوال زیادہ کرتا تھا، سوال کرنے والی میری زبان تھی، تو میں نے علم، پہلی چیز بلسان سئول. اور پھر وقلب عقول، اور میں جو بھی سنتا تھا اس کو دل میرا عقل والا تھا، یعنی اس کو پکڑ لیتا تھا، وقلب عقول. اور تیسرا ہے وبدن غیر ملول، اور ایسا بدن تھا میرا جو تھکتا نہیں تھا، علم کے پیچھے جانے میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی. تو عبداللہ ابن عباس نے 3 چیزوں سے کہا کہ سوال کرنا، اس کو سمجھنا، اور کبھی تھکنا نہیں، سوال پوچھتے جانا اگر فائدہ مند چیز ہے تو. بلسان سئول وقلب عقول وبدن غیر ملول. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قدر، عنہما کی قدر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے مجالس میں لے کر آیا کرتے تھے. 20-22 سال کی عمر یا تقریباً 18 سال وغیرہ ان کی عمر تھی. تو دوسرے صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بیٹوں کو لیتے آتے، پھر عبداللہ ابن عباس کو کیوں لا رہے ہیں، ہمارے بھی بیٹوں کو لائیں گے، پورے پھر سب کو لائیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس کتنا علم ہے. انہوں نے ایک بار سوال کر لیا کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تب جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کو، جو ترجمہ ہے وہی بتائے، جو معنی ہے وہی بتائے. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس کی تفسیر بتاؤ، تو انہوں نے بتائی. کیا ہے اس میں تفسیر؟ ہاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مدد آ گئی، سب چیز آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، حمد بیان کرو۔ تو اس سورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نشانی ہے۔ تو سارے صحابہ دنگ رہ گئے کہ ان کو علم کیسے حاصل ہوا یہ ساتھ۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بازاروں میں لگے رہتے تھے اور ہم سے کئی علم چھوٹ گیا، ہم بازاروں میں لگنے کی وجہ سے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ بھی علم کے پیچھے بہت، ایک دن بازار میں رہتے تھے، ایک دن دوست کے ساتھ ادلا بدلی کرتے تھے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ہمیشہ علم کی بہت تڑپ رہتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو، اور ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ دلیل کیا ہے۔ جیسا کہ ابو موسیٰ الاشعری ایک بار آئے، کھٹکا مارے 3 بار، السلام علیکم، 3 بار السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، واپس چلے گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 بار بول کے واپس کیوں گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا کہ انسان کوئی گھر کو جائے تو 3 بار کھٹکا مارے، سلام کرے، اس کے بعد واپس آ جائے۔ ابو موسیٰ الاشعری کو کہا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو ابو موسیٰ کا چہرہ لال ہو گیا، میں گواہ کہاں سے لاؤں حدیث کے لیے؟ پھر جا کر انہوں نے کہا، جو ہے دوسرے صحابہ سے پوچھا، انصاری صحابہ، میں نے کہا یہ حدیث کیا واسطے گواہ نا، ہمارا بچہ بھی گواہی لے کے، تو بچے کو اٹھائے، اور وہ بچہ کون ہے؟ ابو سعید الخدری، وہ بھی 7 حدیث بیان کرنے میں زیادہ صحابی، وہ بھی جوان صحابی تھے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان کو لے کے گئے، انہوں نے گواہی دیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بہت جو ہے شوق تھا۔ لیکن بات یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں، کہ عبداللہ ابن عباس نے سارا علم زیادہ تر دوسرے صحابہ سے حاصل کیا، کیونکہ 14-15 سال کی عمر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اب یہاں پیچھے کے مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ردیف، جانور کے پیچھے ہو یا پیچھے چل رہا تھا میں، دونوں بھی معنی اس میں آ سکتے ہیں، دونوں بھی معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اس میں دلیل ملتی ہے، اور بہت سارے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معاذ ابن جبل کو پیچھے بٹھاتے تھے جانور پہ، کبھی عبداللہ ابن عباس، کیونکہ لڑکے تھے بہت چھوٹے تھے، اور کبھی فضل ابن عباس، اور ایک بھائی ہیں فضل ابن عباس، ان کے بھائی کو کبھی بٹھاتے تھے۔ اگر جانور اس کو اٹھا سکتا ہے تو 2 جن بھی بیٹھ سکتے ہیں جانور پہ، سے کوئی ممانعت نہیں، اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، ایک کے پیچھے ایک بیٹھ سکتے ہیں، اونٹ کے پیچھے، یا جو جیسا بھی جانور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، غلام کا اصل معنی عربی میں لڑکے کے لیے آتا ہے، لڑکے کے لیے، اردو میں اس کا معنی غلام کے لیے آ گیا ہے، عبد کے معنی میں آ گیا ہے، لیکن اصل عربی میں معنی ہے غلام، لیکن غلام بھی عبد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، جتنا میرے علم ہے، لیکن غلام کا اصل معنی کیا ہے؟ لڑکے کے لیے۔ اس لیے قرآن میں بھی اس کی جمع آتی ہے غلمان، غلمان، کئی سارے لڑکے جو جنت میں جنتیوں کی خدمت کرتے رہیں گے، کئی سارے لائیں گے اور سب شربت وغیرہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ کئی لڑکے ہوں گے۔ تو یہ غلام لفظ ہے، یعنی لڑکے، یا غلام، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ کلمات سکھاؤں گا۔ اصل عربی میں کلمات کا معنی ہے، اگر گرامر میں دیکھیں گے تو ورڈ کے معنی میں آتا، لفظ کے معنی میں آتا، لیکن اگر نحو کے علاوہ دوسری جگہ کلمات کا مطلب ہے ایک جملہ، پورا جملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ الفاظ نہیں سکھائے بلکہ جملے سکھائے، انی اعلمک کلمہ، جیسے کلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ تو کلمے کے 2 معنی ہیں، ایک اگر نحو میں گرامر میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب لفظ ہے، ورڈ، لیکن اگر عام معنی لیں گے تو اس کا مطلب پورا جملہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تک کہ اس میں سے ایک میں سے موت کو جب آ جائے تو وہ انسان بولے گا قال رب ارجعون، وہ بولے گا کہ مجھے واپس لوٹا دو۔ انسان جب موت آتی ہے تب اور زندگی جینا چاہتا ہے تاکہ عمل کر سکے، وہ بولے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ شاید کہ میں عمل کر لوں جو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک وہ ایک کلمہ بول رہا ہے، یعنی یہ جملے بول رہا ہے، کیونکہ وہ واپس جائے گا تو پھر وہی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اگر جتنی بھی مہلت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے تقدیر سے کسی کی عمر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ نہیں، کسی کو کم نہیں، اللہ کی حکمت سے اس کو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنی عمر دینا ہے، کتنا کس کو مال دینا ہے،
سب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے. کسی کی موت اگر 60 سال میں ہو جائے، اگر اس کو اور 1000 سال بھی مل جائے تب بھی وہ جنتی نہیں بن سکتا، نہ ہی جہنمی بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ معلوم ہے اگر اور بھی عمر دی جائے تب بھی وہ جہنمیوں کے کام کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر نفس کے بارے میں پتہ ہے. لعلی اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں. اللہ نے کہا یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمے کو ایک شعر سے کہا، اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید. لبید ایک شاعر تھا اور یہ بخاری کی حدیث ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، بے شک اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے. یعنی ایک جاہلی میں بھی انسان جس کے پاس توحید ہے وغیرہ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز بیکار ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جو اصل چیز ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے باقی کے پورے شاعری محبت میں، یہ ساری چیزوں میں، شراب کی اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین شعر یہی ہے، الا کل شیء ما، جاہلیت کی شعر میں، ما خلا اللہ باطل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعلمک بکلمات، میں آپ کو کوئی کلمات سکھاؤں. تو اسی طرح سے ہم کسی کو کوئی بات بولنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بولنا چاہیے، پہلے اجمال لانا چاہیے، اس کے بعد تفصیل لانا. میں آپ کو کچھ سکھاتا ہوں، آپ بیٹھو ادھر، ایسے اس کی توجہ، انسان کی توجہ ہمیں پہلے لینی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ایسے کرتے تھے، یا میں آپ کو 3 چیزیں بول رہا ہوں آپ اس کو سنو، تو انسان تیار رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو اس طرح سے، پہلے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنو. اعلمک کلمات، تو اس کو بولتے ہیں اجمال لانا. مجمل یعنی پورا ایک پہلے سمبری لے کے آنا، اس کے بعد تفصیل میں جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اس طرح سے کیا کرتے تھے توجہ پانے کے لیے. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حدود کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت، کیونکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری حفاظت. اللہ کی حفاظت کرو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے دین کی حفاظت کرو. جو انسان اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا. جو انسان اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی حفاظت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کریں، اللہ ہماری حفاظت کرے. تو کیا دنیا میں بھی حفاظت کرے گا اور آخرت میں، یا صرف آخرت کے لیے ہے یہ؟ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، دونوں میں بھی حفاظت کرے گا. جو انسان دین پر چلتا ہے تو اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آفتوں سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. اگر مصیبت بھی آتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے اور صبر سے اس کے درجات بلند ہوتے، گناہ معاف ہوتے. کئی بار ہمیں سوال آتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی تو کیا گناہوں کی وجہ سے ہے یا آزمائش ہے؟ تو کیا کیسے معلوم کریں؟ کوئی بھی مصیبت آئی میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے یا آزمائش کی وجہ سے آ رہی ہے؟ ہاں، تو انسان کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، میری زندگی میں نیکیاں زیادہ ہے، گناہ کم ہے، تو وہ آزمائش ہے، اس سے انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، انسان جنت میں آگے درجات جا رہا ہے. اگر اپنی زندگی میں گنہگار ہیں ہم تو گناہ کی سزا مل رہی ہے ہمیں. تو کیا بہتر ہے، آزمائش بہتر ہے یا گناہوں کی سزا بہتر ہے؟ دونوں بھی بہتر ہے. اگر درجات بلند ہو رہے ہیں تو جنت میں آگے جا رہے ہیں، اگر گناہ معاف ہو رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں. دونوں بھی مومن کے لیے بہترین ہے اگر وہ صبر کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مومن کا معاملہ بڑا عجیب، جب خیر ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے. دونوں بھی اس کے لیے ثواب ہے. کیوں؟ گناہ معاف ہونے کی سزا مل گئی تو الحمدللہ کچھ بھی گناہ نہیں رہیں گے اپنے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں اتنی مصیبت آئی کہ اس کے گناہ پورے صاف ہو گئے، اکاؤنٹ زیرو ہو گیا، ساری صرف نیکیاں باقی رہیں. تو انسان اتنا خوش ہوگا، اتنا ثواب مل رہا ہے مصیبتوں کی وجہ سے، وہ کہے گا قیامت کے دن اے اللہ اور مصیبت میں ڈالنا تھا اور میں صبر کرتا تھا، اور کیونکہ آسانی سے جنت میں چل جا رہا ہے نا، وہ کم اعمال ہے لیکن مصیبت میں صبر کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگے گا اور مصیبت میں ڈالنا تھا مجھے، تب میں صبر کر کے جنت میں چلے جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی بار جنت کے بارے میں کہا کہ صبر کرنے کی وجہ سے
آپ کو جنت مل رہی ہے. اور فرشتے بھی جب داخل ہوتے ہیں وہ لوگ سلام کریں گے ادخلوہا داخل ہو بما صبرتم، آپ لوگ صبر کریں اس لیے جنت مل رہی ہے. تو صبر کا بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے. انسان بس صبر کرے، یعنی زبان سے کچھ نہ کہے، مصیبت کے وقت جسم سے کوئی حرکت نہ کرے، دل میں کوئی رنجش وغیرہ جو ہے اللہ کے خلاف کوئی شکوہ وغیرہ نہ رکھے، تب وہ انسان صابر کہلائے گا، صبر کرے گا. تو دونوں بھی بہتر ہے انسان کے لیے دونوں بھی بہتر چیز ہے انسان. اور ہر جیسے کہ آگے آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکلات کے ساتھ آسانی، جیسا کہ آخری کلمے میں ہے. تو احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ دنیا میں حفاظت کرے گا اور آخرت میں بھی حفاظت کرے گا. جو انسان دین کی حفاظت کرتا ہے آخرت میں بھی حفاظت کرتا ہے. یعنی آخرت کے لیے انسان گناہوں سے بچا کے رکھے گا، یا اگر گناہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے توبہ کرنے کی توفیق، کیونکہ توبہ کی توفیق ملنا بھی ایک نعمت ہے. کیونکہ کئی لوگ گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو اگر توبہ کی توفیق مل رہی ہے، الحمدللہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ توبہ کی توفیق مل رہی ہے، گناہ چھوڑنے کا موقع مل رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا والذین اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ اور ہدایت میں زیادتی کرتا ہے. زادہم ہدا وآتاہم تقواہم، اللہ انہیں اور تقوی دیتا ہے. والذین اہتدوا، تو پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، تب جا کر جو ہے ہدایت یافتہ بھی ہم ہو جائے. تو پہلا کلمہ کیا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک، کہ ہمیں اللہ کی حفاظت کرنا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا کلمہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے. تجاہک کا معنی ہے امامک، اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے. تو سامنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آ جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے اور سامنے بھی ویسے ہی رہے گا. جیسے کوئی انسان کہے کہ چاند میرے سامنے، تو کیا چاند زمین میں آ گیا؟ نہیں. سورج میرے سامنے، سورج زمین میں آ گیا؟ نہیں. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امامک، یعنی اپنے علم سے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ہدایت دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر استوا ہے، اپنی ذات کے طور پر دنیا میں نہیں آتا، جیسا کہ حلولیہ وغیرہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر استوا ہے، الرحمن علی العرش استوا، لیکن اپنے علم سے، قدرت سے، مدد سے، نظر سے، اپنے سننے کی طاقت، سمع، بصر، سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ علم رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچوں کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ جا کر ہم جڑ جانا ہے، مطلب سچی بات بولو، سچی بات بولو. تو مع کا معنی یہاں پہ کئی لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو کیا سچ میں ساتھ ہے؟ نہیں، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے. انشاءاللہ ہم اسماء و صفات کے باب میں وہ سب چیزیں آئیں گی. لیکن تجدہ امامک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے آ جائے گا دنیا میں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. لیکن اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو پہلے فائدہ کیا تھا؟ اگر اللہ کی حفاظت کریں گے تو اللہ حفاظت کرے گا. دوسرے میں حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ ہدایت دے گا صحیح راستے کی طرف، ہر عمل کی. تجدہ تجاہک کا مطلب اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے ہر چیز میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے واسطے، اور جو مومن آپ کے پیچھے اتباع کرتے ہیں وہ مومن آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی یہ دونوں کافی ہیں آپ کے لیے. حسبک اللہ، یعنی مشرکین سے آپ ڈریے مت، پریشان مت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بدر میں، یعنی سورہ انفال میں جس میں بدر کا واقعہ ہے، اس میں ذکر کیا. تو دوسرا کلمہ کیا ہے؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ. تیسرا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. جب مانگنا ہے کوئی چیز تو اللہ ہی سے مانگو، کیونکہ مخلوق کبھی مانگیں گے وغیرہ، مخلوق تو دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ بالکل دے گا. اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں، یا کوئی مصیبت کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دعا کے قبولیت کے 3 طریقے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ مل جاتی ہیں، یا مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا آخرت میں انسان کو بہتر سے بہتر ثواب ملے گا. اس لیے
کسی شاعر نے کہا لا تسألن بنی آدم حاجتا، کسی بنو آدم سے کوئی حاجت مت مانگو، واسأل الذی ابوابہ لا تحجبوا، ایسے انسان ایسے شخص سے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ غصے میں آتا ہے اگر اس سے مانگو گے نہیں۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور بنو آدم سے اب مانگتے جاؤ تو وہ غصے میں آتا، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ غصے میں آتا ہے، اور بندے مانگنے سے غصے میں آ جاتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر بندوں سے مانگ رہی ہیں تو یہ سمجھ کے مانگنا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، یہ سب ذریعہ ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور مانگنے کی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے کلمے میں بتائی، وہ کیا ہے؟ جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے۔ پہلے کیا تھا؟ عام کچھ بھی پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو، لیکن خاص مدد مانگنا ہے، استعانت کرنا ہے، مصیبت کے وقت ہو یا کچھ بھی وقت ہو تب بھی اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جیسا کہ ہم نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ ایاک نستعین، نستعین کا مطلب استعانہ، مدد، عون طلب کرنا یعنی مدد طلب کرنا، اللہ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ تو یہ بچوں میں بٹھاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان جو ہے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، مدد مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز کے لیے جو مشکلات ہوتے ہیں تو انسان توحید پہ بڑا ہوتا ہے۔ پانچواں کلمہ کیا ہے؟ یہاں پر تقدیر پر ہمیں ایمان صحیح طریقے سے لانا ہے۔ بچہ بھی، لڑکا بھی جب بڑا ہوتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کسی کے ہاتھ میں فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ جان لو کہ پوری امت بھی جمع ہو جائے، لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کوئی چیز فائدہ دینے کے لیے آپ کو پوری امت بھی جمع ہو جائے، لم ينفعوك، فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، الا بشیء قد کتب اللہ، سوائے وہ جو کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ اگر انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے گا تو ناجائز سفارش، ناجائز چاپلوسی، یہ سب چیزوں سے بچ جائے گا، سمجھے گا کہ بھئی اس کے ہاتھ میں میرا رزق ہے، ہرگز نہیں۔ سب کو منانے جائے گا، اللہ ناراض ہو تو ناراض ہو، لیکن انسان خوش کرنے کے لیے کسٹمر کو یا باس کو یا کس کو بھی خوش کرنے جاتا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نماز چھوڑ دو، کسٹمر آنے والا ہے، تو انسان نماز چھوڑنے کے لیے بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، مسجد گئی تو گئی، ابھی کسٹمر کا ٹائم ہے، اس طرح سے آگے پیچھے۔ لیکن ہم جانتے ہیں صحابہ جو مالدار صحابہ بھی تھے پہلے صلات کو رکھتے تھے، جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور نمازوں کے پکے، دین میں پکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا۔ تو ہمیں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے پہلے نمازوں کو ترجیح دے، اللہ کو خوش کرے، اور کس کو بھی سامنے ہو وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو چٹھی لکھی اور کہا کہ جو اللہ کو خوش کرنے کی ہمیشہ تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو خوش کر دیتا ہے، یعنی سب راضی ہو جاتے ہیں وہ بندے سے، لیکن جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہی حوالے کر دیتے ہیں، لوگوں کے ہی حوالے کر دیتے ہیں، یعنی لوگ بھی خوش نہیں ہوتے، اللہ بھی خوش نہیں ہونے والا ہے۔ من سلک رضا اللہ علی رضا الناس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا نے چٹھی لکھی، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ نصیحت کریے، کچھ حدیث لکھ کر بھیجیے چٹھی میں، تو انہوں نے یہ حدیث لکھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف بھیجی تھی کہ پوری امت چاہے سارے کے سارے شروع سے لے کے آخر تک بھی آپ کو کچھ فائدہ دینا چاہتے ہیں، ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو خیر فائدہ دینے والا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کے ہاتھ کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا تو انسان منع کر دے، نہیں، فائدہ ہونا ہے کبھی لوگوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سارے فائدہ دینا چاہے، پوری دنیا بھی آ کر ہم کو کروڑ پتی بنانا چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپوزٹ بتایا چھٹویں کلمے میں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پورے جمع ہو جائیں نقصان پہنچانے، کسی کو جان سے مارنے کے لیے آ جائیں،
لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. اور ایسا ہوا ہے کئی انبیاء کو، کئی اللہ تعالیٰ کے ولی کو پوری دنیا آ گئی تھی، پورا گاؤں آ گیا قتل کرنے کی نیت سے، لیکن ایک بال بھی بانکا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. سارے لوگ آ گئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے، کیونکہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا. کئی لوگ اپنی جان بھی خود لے لیتے ہیں، کئی لوگ بلڈنگوں سے 20 فلور سے کود گئے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کئی لوگوں کو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، انسان کی کسی کی بھی موت آنے والی ہے نہیں. کہ انسان کچھ بھی وسیلے تیار کوشش کر لے، پانی میں ڈوب جائے کوئی بچا لے گا، انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتب اللہ لک وکتب اللہ. تو یہ پکا ایمان، پکا یقین ہمیں دل میں راسخ ہونا چاہیے کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہمارا پکا ایمان ہے تو ہم عمل بھی ویسے ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے اور ایک 7واں کلمہ سکھایا ہے کہ اقلام کو اٹھا لیا گیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. انسان سمجھ رہا ہے کہ تقدیر بدلتی ہے، نہیں بدلتی. جو ام الکتاب میں وہ اس کے صفحات بھی سوکھ گئے، اس کے صفحات بھی سوکھ گئے اور اقلام کو اٹھا لیا گیا. تو ہم حدیث سنتے ہیں کہ کوئی انسان رشتہ داری نبھائے گا تو اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے. یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور پیجز بھی سوکھ گئے اس کے تقدیر کے. ہاں، تقدیر 2 نہیں 4 قسم کی تقدیر ہے. تقدیر 4 قسم کی. سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، دنیا بنانے سے پہلے لکھ دیا تھا سب کچھ، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں کوئی بدلاؤ نہیں. پھر دوسری قسم جب انسان ماں کے کوکھ میں ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں، اس کا رزق، اس کا جو ہے عمل، اور شقیون وہ نیک رہے گا یا بد رہے گا. ہم یہ ساری چیزیں، اس کی عمر، یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، وہ بھی بدلاؤ نہیں آنے والی. پھر اس کے بعد سال کی تقدیر، اس میں بدلاؤ آسا. فرشتوں کو جو ملا جاتا ہے سال، کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر نام ہی ہے تقدیر. لیلۃ القدر میں فرشتوں کو یہ سال ان کو مرنا ہے، اتنا رزق ہے، یہ فلاں بندے کا اتنا چیز ہے. اس میں بدلاؤ آ سکتی ہے کہ فرشتے بولتے ہیں اچھا ان کو اتنا رزق ملنا، انہوں نے رشتہ دار نبھا لیا تو اس میں چینج، پھر سے فرشتہ آ کے دوسرا چینج ہو جاتا. اور ایک دن کا ہوتا ہے، فرشتے دن میں بھی ہوتے. 4تھی لیول کیا ہے؟ دن کا. کل یوم ہوا فی شأن. اللہ نے کہا کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ معاملے طے کرتے رہتا ہے. جیسا کہ فرشتے بدلتے ہیں، کون سے نمازوں میں بدلتے ہیں فرشتے؟ فجر اور عصر میں فرشتے بدلتے رہتے ہیں. تو فجر میں اچھا عصر سے پہلے ان کی موت آنے والی، تو انہیں رشتہ داری نبھا لیے تو خلاص ان کی موت اور تھوڑا اور 10 سال 5 سال بڑھ گئی. مگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کس میں؟ ام الکتاب، جو اصل کتاب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ رشتہ داری نبھائے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ، پتہ بھی نہیں ہلتا، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ، تو اس میں بدلاؤ نہیں آنے والا ہے. لیکن فرشتوں کے ہاتھ میں جو آئیں گے، فرشتے آئیں گے اور پھر یہ اس میں بدلاؤ آئے گا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مار دیا. کون آئے بھائی موت کے بارے میں بولنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ رکھ دو آپ بال کے اوپر، گائے کے اوپر، جتنے ہاتھ آپ کو بال لگیں اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تو موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ابھی مر جائیں گے، الآن یا رب، کہ اب میں تیار ہوں موت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، آخر میں موسیٰ علیہ السلام وہ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اس میں بڑھوتری وغیرہ نہیں. تو یہ 4 تقدیر کے لیول ہیں. جو بدلاؤ کی چیزیں ہیں، سال کی بدل سکتی ہے، ڈیلی جو رپورٹ آئے گی فرشتوں کی اس میں چینجز آ سکتے ہیں. جو فرشتوں کو معلوم ہے کہ فرشتے جو ہے سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، فرشتوں کو بھی کسی کے پاس نہیں ہے. 8واں کلمہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اللہ کو سکون میں انسان عبادت کرے. اگر انسان سکون میں صحیح عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ مشدت کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کی مدد کرے گا. تو مصیبتیں 2 قسم کی ہیں. ایک مصیبت سکون کی مصیبت،
ایک مصیبت جو اصل مصیبت ہے پریشانی کی مصیبت، ہم سکون والی زندگی کو مصیبت نہیں سمجھتے، وہ بھی ایک امتحان، وہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر دیکھنا چاہتا ہے بندے کا کہ عبادت گزار بنتا ہے نہیں۔ تو انسان سکون کے وقت یعنی سکون کے وقت انسان عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، یعرفک فی الشدہ، تو اللہ ہمیں پہچانے گا شدت کے وقت۔ تو دوسری مصیبت کیا ہے؟ پریشانی کی مصیبت، تب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور کئی لوگوں کو سکون والی زندگی زیادہ اللہ کے پاس پہنچ ہوگی، زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ انسان 80 سال گزار لیتا سکون سے گزارا، لیکن اللہ کی عبادت ہی نہیں کیا، تو اس کے بعد اس کو عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب، پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر پورا سکون دیتا انسان کو تو اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا بندہ، اور مال بھی دے دیتا سب کو تو سب لوگ جبار بن جاتے تھے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے دے گا تو انسان، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی جس کو پوری دنیا مل جاتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، نمازوں کو بھول جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اپنے آپ کو قارون سمجھنے لگتا ہے، لیکن اس کی بھی موت آتی ہے، اس کو بھی اللہ نے ڈھس لیا تھا۔ تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے سلف اپنی زندگیوں کا معائنہ کرتے تھے کہ مصیبت نہیں آ رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کیا اللہ مجھے ڈھیل تو نہیں دے رہا، کہ ڈھیل دے گا، پھر موت کے وقت پکڑ لے گا۔ تو وہ پریشان ہوتے کہ مصیبت کیوں نہیں آ رہی۔ مصیبت کو مانگنا نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کو جائزہ لینا ہے کہ مصیبت آ رہی ہے تو ہم صبر کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اور عبادت کرنا ہے، شکر ادا، لیکن اس کا مطلب مانگنا نہیں ہے۔ جب آ جائے تب صبر کرنا ہے، جب آ جائے تب صبر کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء، اللہ کو پہچانو سکون میں، یعرفک فی الشدہ۔ 9واں کلمہ ہے، 12 کلمے ہیں، 9واں کلمہ ہے کہ جو چھٹ گئی لم یکن لیصیبک وعلم انما اخطاک لم یکن لیصیب۔ کئی بار انسان کوششیں کرتا ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء۔ ہم نے کوششیں کی اور 1000 کوششیں بھی کی، وہ ملنے والی ہے ہی نہیں تھی، ملنے والی تھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ، اور پوری امت بھی آ کے وہ چیز دلانے کی کوشش کرے گی تو وہ نہیں ملے گی۔ اور رسول اللہ نے اس کا اپوزٹ بھی بولا وما اصابک لم یکن لیخطئ، اور جو چیز مل گئی وہ کوئی چھیننے والا نہیں ہے، وہ چیز مل کے ہی رکھے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے موت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے ویسے رزق بھی پیچھے بھاگتا، انسان کو مل کے ہی رہے گی، مرنے سے پہلے جتنا رزق لکھا ہوا تھا ماں کے کوکھ میں اتنا مل کے ہی رکھا، بس ہم کو کوشش کرنا ہے، رزق تو مل کر ہی رہے گا، کہیں جانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ انسان یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اگر کے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا، اگر یہ زندگی میں ایسا فیصلہ لیتا تو آج کہاں ہوتا تھا، ایسے باتیں نہیں، اگر ان سے شادی کرتا تو ایسی زندگی اچھی ہوتی، ایسے غلط سلط بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ، کیونکہ یہ اللہ نے لکھ دیا ایسے ہی ہونے والا تھا، انسان کچھ بھی کر لو یہی ہونے والا تھا ہماری زندگی میں، انسان کی اور کوئی زندگی نہیں ہونے والی تھی۔ ہمیں بس کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اور جو چاہے کرنے والا ہے۔ 10واں کلمہ ہے ان النصر مع الصبر، کہ صبر کے ساتھ ہی مدد آنے والی ہے، صبر کے ساتھ ہی مدد آنے والی ہے۔ انسان صبر کرتے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ان النصر مع الصبر، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن سے ملو تو ثابت قدم رہو اے ایمان والو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، ثابت قدم رہنے والوں کے لیے مدد آئے۔ اور چاہے دین میں ہو یا دنیا میں ہو، کوئی بھی انسان صبر سے کوئی بھی چیز کرتا ہے تو اس کو مدد آئے گی۔ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتا ہے، آپ اگر اسٹیٹسٹک دیکھ لیں گے 5 سال میں 90% بزنس فلاپ ہو جاتا، کیونکہ صبر نہیں ہوتا۔ 5 سال کے بعد صرف 10% جو ہی بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صبر نہیں ہے، کیونکہ ٹائم لگتا ہے بھائی، 5 سال 10 سال کوئی بھی چیز ڈیولپ کرنے، اسٹیبلش کرنے ٹائم لگتا ہے۔ کوئی بھی چیز میں جب آپ صبر کے ساتھ کام کریں گے وہ چیز سیکھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مدد بھی دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دین کے معاملے میں چھوٹا عمل ہی پسند ہے، لیکن وہ انسان ہمیشہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل بہت پسند ہے۔ مع الصبر، صبر کے ساتھ انسان کو یہ کرنا چاہیے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے لیے کہا وَأَنَّ الْفَرَجَ، کون سا یہ 11واں کلمہ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، جب انسان کی مصیبت زیادہ بڑھ جاتی ہے تبھی جو ہے صبح ہونے والی ہے، تبھی مصیبت ہٹنے والی. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ رات جب اندھیری ہو جاتی ہے تو پریشان مت ہو، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح قریب ہے، صبح قریب ہے. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَّ الْفَرَجَ، فرج کہتے ہیں آسانی، مع الْكَرْبِ، جب مصیبت شدت تک پہنچ جاتی ہے تبھی جا کر آسان. کیونکہ انسان کی زندگی میں کبھی ہوتا ہے کہ ایک مصیبت کے بعد 2 3 4 5 10 مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو انسان کو صبر کا دامن تھامنا ہے اور سمجھنا ہے کہ فرج آنے والا ہے، کہ آسانی آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو نکالنے والا. اللہ نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر یعنی مشکل میں ہے، انسان اضطرار میں ہے، بہت ہی مشکل میں ہے، جب وہ پکارتا ہے اس کی مصیبتوں کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور آخری بات وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 12واں کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشکل کے ساتھ یسرا، آسانی ہے. جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اللہ نے 2 بار کہا. تو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے. پہلے میں دیکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، الف لام ہے یہاں پہ، العسر مشکل، عسر کہتے ہیں مشکل، یسرا تو پہلی آسانی آ گئی، یسرا کہ مشکل آئی پھر آسانی. پھر اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، وہی آسانی. کیونکہ الف لام سے اگر ایک ہی لفظ 2 بار آ جائے تو وہ ایک ہی چیز کے لیے نام دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی عسر ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے یسرن تنوین والا لایا، یعنی 2 ہیں. تو ایک مصیبت کے لیے 2 آسانی اللہ تعالیٰ نے کہا، 2 آسانی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، انما کیسے پتہ چلتا ہے؟ گرامر میں اگر الف لام والے ایک ہی ہے تو ایک ہی لفظ، اگر تنوین والے ہیں تو 2 ہیں. اس لیے کئی صحابہ جیسے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مع العسر یسرین، کہ مصیبت کے لیے 2 آسانی ہے. اس لیے ابن عباس کہتے ہیں لن یغلب عسر یسرین، کہ مشکل جو ہے 2 آسانی کے غالب کبھی نہیں آنے والی ہے. 2 آسانی ہے نا، کبھی بھی ایک مشکل دونوں پر غالب آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 آسانی ہے، ایک مشکل ہے. جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے دوام الحال من المحال، کہ کوئی حال ہمیشہ ویسے ہی نہیں رہتا، دنیا میں بدلاؤ آتے جاتا ہے. دوام الحال یعنی کوئی حال ہمیشہ نہیں رہتا، وہ محال میں سے ہے، امپاسبل چیزوں میں سے ہے، ناممکن چیزوں میں سے ہے. انسان سمجھتا ہے اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، لیکن پچھلے 10 سال سے دیکھو کچھ نہ کچھ بدلاؤ آتے جاتے ہیں. ہمیشہ انسان ترقی یا نیچے گرتے جاتا ہے. اپنے اوپر ہے ہم کیسے عمل کریں گے. ویسے ہی اگلے 10 سال تک بھی زندگی بدلتے جائے گی، پھر اس کے بعد کے 10 سال 20 سال، آخر میں موت، قبر تک انسان پہنچ جائے گا. تو یہ کچھ باتیں تھی، 12 کلمات. اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. شیخ یہاں پہ 25 فائدے لا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے اسی حدیث کے کچھ فائدے، جیسا کہ ہم ہر حدیث میں کرتے ہیں. لیکن یہ 12 کلمات بہت ہی بہترین حدیث ہے، خوبصورت حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 12 کلمات سکھائے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہ سکھانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، تقدیر پر ایمان ہے، یہ سب چیزیں انسان جب سمجھ جاتا ہے کبھی غم میں نہیں آتا کہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمیں کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک انسان سکون میں آ جاتا ہے، بس محنت کرنا ہے اور سکون سے اللہ تعالیٰ جو رزق میں، جو قسمت میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا. جو تقدیر میں ہے، رزق ہو یا کچھ بھی چیز ہو، سب چیزیں ملتے رہیں گی، بس آگے بڑھتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.